दोस्तों, या लतीफो रोजाना पानी पर पड़ने की ताकत खुद देख लो। 100 करोड़ भी खर्च करके देख लो, तब भी ये फायदा ना होगा जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आजमा के देख लें, खुद ही पता चल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिंदगी में इंसान को जहां खुशियां नसीब होती हैं, वहीं पर इंसान को दुखों और तकलीफों का सामना भी करना पड़ता है। जहां इंसान सेहत और तंदुरुस्ती की जिंदगी से लुत्फ अंदोज होता है, वहीं उसकी जिंदगी में उसे बीमारी का सामना भी करना पड़ जाता है। याद रहे कि जिंदगी इसी का नाम है, कभी खुशी तो कभी गम, कभी सेहत और कभी बीमारी। आज की वीडियो में आपको जो वजीफा पेश करने जा रहा हूं, वजीफे के साथ साथ अपनी इस बहन की जिंदगी का एक बहुत ही अहम पहलू भी आपके सामने रखूंगा, जिसने इस वजीफे को किया और वजीफे से जो इसे फायदा हुआ वो उस बहन ने हमारे साथ शेयर किया। उस बहन की ये दास्तान सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा और आपको वजीफे की पावर का अंदाजा भी हो जाएगा। मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए आपसे इल्तिमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, इससे पहले कि मैं आपको वजीफे का मुकम्मल तरीका पूरी तफसीलात के साथ बताऊं, मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं। गुजारिश ये है कि मैंने अपनी जितनी भी वीडियोस में अल्लाह और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया, यानी कोई हदीस या कोई वाकया पेश किया, मुझे निहायत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जहां भी अल्लाह और हमारे प्यारे नबी का जिक्र आता है, किसी भी वीडियो में आप लोग वहां से वीडियो को स्किप कर देते हो। आप वो बात सुनना पसंद नहीं करते। आप लोग ये कहते हैं कि बस काम की बात किया करो। मुझे कमेंट में आप लोग ये कहते हैं कि आपने हमारा इतना टाइम जाया कर दिया। अल अमान वल हफीज, अल्लाह और हमारे नबी से बढ़कर आप लोग मुझे बताएं, क्या कोई काम ऐसा हो सकता है? क्या आप मुझे बताएं। इतना भी अंदाजा है कि अब आप लोग ये कहेंगे कि मुझे ये बातें कैसे पता चली। मुझे अपनी वीडियो के एनालिटिक्स से ये बातें पता चली हैं। प्यारे दोस्तों, मुझे एक बात बताएं, अल्लाह और हमारे नबी से ज्यादा हमारे लिए कायनात में, पूरी कुल कायनात में कुछ ऐसा है जो नबी पाक और अल्लाह से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो? हमारा अलमिया तो ये होना चाहिए था कि ट्रेंडिंग के अंदर हमें इस्लामिक जो वज़ाइफ होते हैं या इस्लामिक वीडियोस होती हैं वो हो। लेकिन सब अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो मुसलमान जो कलमा पढ़ रहे हैं वो फिल्मों और गानों में और ड्रामों में इस कदर मशगूल हो गए हैं कि अपने दीन को उन्होंने अपने पीठ के पीछे फेंक दिया है और उनकी जुर्रत इस कदर बढ़ गई है कि कोई हदीस उनके पास पहुंचती है तो वो ये बहाने बनाते हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं, हमें तो ये पता है, हम तो ये जानते हैं, और गाने वो पूरे पूरे सुन डालते हैं। बेशक अजान क्यों ना हो रही हो, और अजान के वक्त भी ये नहीं कि थोड़ी देर इंतजार करें या खामोशी के साथ बैठ जाएं, बल्कि आवाज स्लो करके या हैंड फ्री लगाकर वो लोग गाने सुनने लग जाते हैं। आप खुद बताएं, क्या कयामत में वो गाने आपकी सिफारिश करेंगे? क्या वो गाने आपके काम आएंगे? क्या वो गाने आपको जहन्नम के आजाब से, कब्र के आजाब से आपको बचा लेंगे? क्या वो गाने, क्या वो फोश वीडियो, क्या वो लड़कियों का थिरकना, क्या वो डांस करना, क्या वो नाचना गाना आपके काम आएगा? नहीं आएगा, हरगिज नहीं आएगा। अल्लाह और उसका रसूल ही काम आने वाला है। लेकिन हम लोग तो बात सुनने को तैयार ही नहीं है, हम तो उनकी तारीफ करने को तैयार ही नहीं है। उल्टा अगर कोई बंदा अल्लाह या उसके रसूल की बात करता है और तो हर बंदा यूं चलकर आता है कि जैसे वो मुफ्तियाने किराम हो, उसको हर हदीस के बारे में, हर चीज के बारे में पता हो। वो अपनी राय इस तरह से देता है कि जैसे उसको पूरा दुनिया जहान का इल्म है। और जो हम लोग जिस तरह से मेहनत करते हैं, या फिर हम किताबों को पढ़ते हैं, या फिर अल्लाह और उसके रसूल की हम लोग मोहब्बत के अंदर अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं, हमें इस तरह से हिकारत की नजर से देखा जाता है कि गोया यूं महसूस होता हो कि हम लोगों की जिंदगी तो बेकार ही गुजरी, आप लोगों ने ही जिंदगी में बहुत कुछ पा लिया। प्यारे दोस्तों, सब अफसोस के साथ कहना पड़ता है, और कहने को तो बहुत सारी बातें थी,
لیکن میں آپ کو اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کی آپ لوگ جو بھی بات کی جاتی ہے ادب اور احترام سے سنا کریں، اور ہمارا المیہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے رستے پہ، جسے صراط مستقیم کہا جاتا ہے، اس رستے پر چلتے ہوئے ہی اپنی زندگی کو گزاریں۔ تو پیارے دوستوں، اس میری بہن کی فریاد آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کس طرح سے ہمیں یہ بتایا کہ یہ جب انہوں نے وظیفہ پڑھا تو ان کو کس طریقے سے فائدہ ہوا، ان کا میسج موصول ہوتا ہے اور آپ مخاطب ہوتی ہیں۔ محترم اور میرے پیارے بھائی، السلام علیکم۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ کی صحت یابی کے لیے دعا گو ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں کیسے آپ کے چینل کے ساتھ منسلک ہوئی۔ آج سے صرف 1 سال پہلے میرے گھر کا یہ حال تھا کہ لڑائیاں، نحوست، رزق میں کمی، ہر کام میں پریشانی۔ ہم میاں بیوی کا تو یہ حال تھا کہ ایک دوسرے سے بیزار، بات کوئی نہ ہوتی مگر ہفتوں تک شدید لڑائی رہتی، قرض کے نیچے دب گئے۔ جبکہ اس سے پہلے تقریباً 8 سال ہمارے گھر میں سکون تھا، رزق بے حساب تھا، مگر نہ جانے آہستہ آہستہ کیا ہوا، رزق کم ہوتا چلا گیا اور ختم ہو گیا، برکت اٹھ گئی، گھر سے چین سکون سب چلا گیا، قرض دینے والے قرض لینے والے بن گئے، بچے اسکول سے اٹھا لیے گئے کیونکہ فیس ادا نہ کر سکتی تھی، حتیٰ کہ ایک وقت کا کھانا کھا لیتے تو دوسرے وقت کے لیے پریشان ہو جاتے۔ ہم نے بہت خوشحالی دیکھی تھی، سکون دیکھا تھا، زندگی کا چین آرام دیکھا تھا۔ اب اچانک تنگ دستی اتنی زیادہ کہ فاقوں تک نوبت آ گئی، برداشت نہ ہو رہا تھا۔ شام کے وقت گھر میں عجیب نحوست کا احساس ہوتا تھا، ہر وقت بیمار رہنا شروع ہو گئی تھی، ڈپریشن کی مریضہ بن گئی تھی۔ شوہر پہلے تھوڑا بہت کام کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے تھے، انہوں نے بعد میں گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیا۔ ان حالات میں زندگی گزار رہی تھی کہ آپ کا درس سنا، جس میں آپ نے بتایا تھا کہ پانی کے ایک گلاس پر بسم اللہ کے ساتھ یا لطیفو کو پڑھ کر پانی پر دم کرنا ہے۔ آپ یقین مانیے میں نے اس عمل کو جاری رکھا۔ یقین کیجئے صرف 2 سے 3 ہفتے ہی ابھی وظیفہ پڑھتے ہوئے تھے کہ گھر کے حالات بدلنا شروع ہو گئے۔ یکدم گھر میں سکون آ گیا، جو بیماریاں تھیں، جو ڈپریشن تھا، وہ سب ختم ہو گیا، نحوست کا احساس ختم ہو گیا، میرے اندر اطمینان آ گیا۔ اپنی کیفیت بیان نہیں کر سکتی، شوہر کا احساس ہونے لگا کہ میں یہ کیا کر رہی ہوں۔ ایک تو وہ روزگار سے پریشان ہیں اور الٹا میں انہیں مزید اپنی ہر وقت کی جلی کٹی سنا کر تنگ کر دیتی ہوں۔ پھر میرے دل میں شوہر کے لیے محبت کا احساس دوبارہ سے بڑھا، جبکہ شوہر کو بھی میرا احساس ہوا۔ پتہ نہیں کیسے ہم دونوں کی سالوں سے ہوئی دوریاں ختم ہو گئیں تو گھر میں بھی سکون آ گیا۔ رزق کے اسباب ایسے بنے کہ میرے شوہر بھی پریشان رہ گئے۔ رب نے صرف 1 سال کے اندر اندر اتنا نوازا کہ پہلے سے زیادہ رزق ملنا شروع ہو گیا۔ یقین کیجئے 2 سے 3 سال ہم نے دودھ، گوشت اور پھلوں کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ اب گھر میں اتنا آتا ہے کہ محلے میں اور گھر میں کام کرنے والیوں میں بانٹ دیتی ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اب اور آ جائے گا۔ روحانیت میں اتنا اضافہ ہوا کہ سچے خواب دیکھتی ہوں۔ 4 سال سے گھر میں اتنا سکون، رزق اور برکت ہے کہ بچوں کی صحت اور ان کی کامیابی دیکھ کر دیگر خاندان والے بھی رشک کرتے ہیں۔ یہ سب آپ کے بتائے ہوئے اعمال کا کمال ہے۔ آپ کی نسلوں کے لیے اب میں ہمیشہ دعائے خیر کرتی ہوں۔ پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس وظیفے کی کیسی طاقت ہے۔ یاد رہے کہ اللہ رب العزت کی ذات پر
جب بندہ مکمل بھروسہ کرتا ہے اور پورے یقین کے ساتھ اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا اور اپنے بندے کو اس کے سوال اور اس کی امید سے زیادہ نوازتا ہے۔ اور آپ کو اگر کسی بیماری کا یا کسی بھی پریشانی کا سامنا ہے تو آپ اس وظیفے کو لازمی کریں۔ وظیفے کا طریقہ توجہ اور غور سے سمجھ لیجئے۔ یہ وظیفہ چونکہ آپ نے پانی پر کرنا ہے، لہٰذا پہلے سے اپنے پاس ایک گلاس میں یا کسی بوتل میں پانی لے لیں۔ اس وظیفے کو آپ نے یا تو فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے یا پھر آپ نے اس وظیفے کو عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے، اور جب آپ نماز کے بعد اس کو کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ باوضو ہی ہوں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وظیفہ آپ نے باوضو حالت میں کرنا ہے۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 100 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا لطیفو پڑھنا ہے، اور آخر میں دوبارہ ایک بار درود ابراہیمی پڑھ کر آپ نے پانی پر دم کر دینا ہے۔ جس مقصد کے لیے آپ وظیفہ کر رہے ہیں وہ مقصد آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور اسی مقصد کی نیت سے وظیفہ کرنا ہے۔ کوئی بیماری ہے تو بیماری کو ذہن میں رکھ کر وظیفہ کریں، یا کوئی اور پریشانی ہے تو اس کو ذہن میں رکھ کر یہ وظیفہ کریں، اور یہ پانی آپ نے کسی جگہ میں موجود پانی میں شامل کر دینا ہے یا کولر میں شامل کر دینا ہے، جس سے آپ نے مریض کو یا متاثرہ شخص کو پلانا ہے۔ اس عمل کو آپ نے روزانہ کرنا ہے اور 41 دن تک کے آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ ہر روز آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اور وہی پانی استعمال کرنا ہے یا استعمال کروانا ہے۔ گھر کے سبھی لوگوں کو یہ پانی پلا دیں، انشاءاللہ تمام پریشانیاں اور بیماریاں دور ہو جائیں گی اور گھر میں سکون آ جائے گا، گھر میں رزق آنا شروع ہو جائے گا، ہر طرح کی نحوست ختم ہو جائے گی۔ اگر کسی طرح کی کوئی بندش ہے تو وہ بندش بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ جس مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کریں گے وہ مقصد پورا ہوگا۔ بہت ہی پیارا اور لاجواب عمل ہے۔ اس عمل کو آپ نے لازمی کرنا ہے۔ جتنا یقین کے ساتھ آپ اس عمل کو کریں گے اتنا جلدی آپ کو نتائج دیکھنے کو ملیں گے۔ یاد رہے کہ اصل معاملہ یقین کا ہے۔ جب بندہ اللہ کی ذات پر یقین کرتا ہے اور سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کو پکارتا ہے اور اللہ پر ہی توکل کرتا ہے تو اللہ اپنے بندے کی پریشانیوں کو دور فرماتا ہے اور اس کی مرادوں کو پورا فرماتا ہے۔ خود بھی پوری یقین کے ساتھ اس وظیفے کو آزمائیں، اپنے لیے کریں، اپنے مریضوں کے لیے کریں، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی ضرور کریں تاکہ باقی مسلمان بہن بھائی بھی اس وظیفے سے استفادہ کر پائیں۔ پیارے بھائیوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارے آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجئے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ پاک سب کو ہمیشہ خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔